اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پراسرار دنیا میں داخل ہوں، مناسب معلومات ہوتا ہے کہ اس مملکت اور اس کے فرعونوں سے ملاقات کرتے چلیں، جنہوں نے دنیا کے یہ عجوبے بنائے اور عقل انسانی تدادم تحریر و حیران و پریشان ہے کہ غزہ کے مقام پر موجود 3 عظیم اہرام اتنے بھاری بھرکم پتھروں سے صحرا میں کیسے بنائے گئے، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ عظیم مقابر بنائے، اور جن کی دیواروں پر تحریر کردہ پیشن گوئیاں تقریباً 100% درست ثابت ہوئیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ، شمال کونے اور جنوبی مغربی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینائی پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ قلزم اور خلیج عقب کے 2 بازو ہیں۔ جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا، مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہیں، اور یہ ان تینوں ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا بانپنا ناممکن تھا، اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس خطہ میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں۔ یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے، اور زراعت کے لیے بھی اسی پر انحصار ہیں۔ ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کے لیے سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ دریا سوکھا جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ دوسرے ملکوں میں تو عام طور پر 2 بڑے دریا اور کئی چھوٹی چھوٹی باج بندیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن مصر کا واحد دریائے نیل ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کی عظیم تہذیبوں کا نزول دریا کے کناروں پر ہوا۔ سب سے پہلے تہذیب قدیم عراق، اس کے بعد مصر کی تہذیب سامنے آئی۔ اسی طرح پاک و ہند کی تہذیب وادی سندھ کہلاتی ہے، جو دریائے سندھ کے قریب بھی پھیلی ہوئی ہے۔ دریائے نیل کی پابندیاں اوقات کی بدولت انسان کو تقویم سازی کا ہنر ہاتھ آیا، اور اہل مصر نے دنیا کا پہلا کیلنڈر بنایا۔ اس وقت وہاں کے نجومی اپنے مشاہدے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شرائع یمنی ہر سال طلوع آفتاب سے ذرا پہلے ٹھیک اسی افق پر نمودار ہوتا ہے جس دن سیلاب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سال کو 335 دنوں اور 30 دن کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ جو 5 دن بچ رہے ان کو جشن نوروز کے لیے مخصوص کر دیا۔ مصر کی ابتدائی سلطنت شہری ریاستوں پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ اس مملکت کے بادشاہ تھے، اور یہ ریاستیں زراعتی مارکیٹ پر مبنی ہوتی تھیں، جہاں پر کسانوں اور تاجروں کے گروہ رہا کرتے تھے، اور آپس میں تجارتی مفادات کے باعث بات چیت اور لین دین بھی شامل ہوتا تھا۔ جو بہت بڑا زمیندار ہوتا تھا وہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتا تھا۔ تاہم یہ وہ دور تھا جب مصریوں نے تحریری ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ مصریوں نے پہل یادگاروں اور تختوں پر اپنی بقا کے بارے میں ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا، مگر ان میں انتظامی معاشی امور کا تذکرہ نہیں تھا۔ مصر کا قدیم ادب میں جناب ابن حنیف نے مصر کے قدیم تاریخی ادوار اور فرعونیت کو کچھ یوں سمیٹا ہے: تاریخی دور کے آغاز سے قبل مصر بہت سارے مقامی حکمرانوں کے زیر اقتدار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ بالائی یعنی جنوبی اور زرعی
یعنی شمالی علاقوں پر مشتمل متحدہ مصر کا پہلا تاریخی حکمران یا فرعون تھا۔ مصر کی ایک قدیم مہر اور ایک زیور پر اس پہلے فرعون کا پورا نام ناور مینا لکھا ہوا ہے۔